السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال اللہ تعالی ایضا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی ما عملوا۔ وقال اللہ تعالی ایضا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ وقال اللہ تعالی ایضا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس لأحد الا للمؤمن فإن أصابته سراء شکر وإن أصابته ضراء صبر۔ رواہ مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اسلام کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کے فرق کو اپنے آپ پر واضح کریں۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے، ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ تو ہر مومن کے ذہن اور دماغ میں یہ واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت اس پر واضح ہوگی تو ہدایت کی پیروی کر سکے گا، گمراہی اس پر واضح رہے گی، غلط راستہ تو اس سے بچ سکے گا۔ تو یہ تو دین کے تمام معاملات میں ہیں۔ عقیدے کے سلسلے میں بھی ضروری ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی عقیدے سے واقف ہو۔ عبادت کے سلسلے میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا اسلامی طریقہ اور غیر اسلامی طریقہ اس سے واقف ہو۔ جتنے شعبے ہو سکتے وہ تمام شعبوں سے متعلق ہر مسلمان کے ذہن اور دماغ میں ایک واضح خاکہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ناحق سے، گمراہی سے بچ سکے اور ہدایت کا راستہ اختیار کر سکے۔ لیکن تمام شعبوں میں، ایک اہم شعبوں میں دین کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ اللہ کی آزمائش اور اللہ کے عذاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ آزمائش کس کو کہتے ہیں اور اللہ کا عذاب کس کو کہتے ہیں۔
سمجھنے والے کے لیے عنوان اور موضوع آسان ہے، لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتے یا سرسری طور سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ اور آج کے حالات میں اللہ کی آزمائش اور اللہ کے عذاب کے فرقوں کو اپنے آپ پر واضح کرنا، امت کے سامنے واضح کرنا اور عام انسانوں کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو اللہ کی آزمائش سمجھ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کو جانے بغیر، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو جانے بغیر، قرآن کے بنیادی اصول کو جانے بغیر ہم یہ عنوان اور موضوع صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ جو چیزیں اللہ کی آزمائش کا ذریعہ ہیں وہی چیزیں اللہ کی وہ عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ 5 چیزوں سے اہل ایمان کو آزمانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اعلان کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے اور کچھ بھوک کے ذریعے اور تمہارے جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، من الاموال والانفس والثمرات، کھیتیوں کی پیداوار میں کمی کر کے، کھیتیوں سے جو چیزیں نکلتی عام طور سے ان کو ثمرات کہتے ہیں، تو آمدنیوں کے گھاٹے سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو۔ لیکن یہی 5 چیزیں اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ خوف، ڈر اور خوف یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ بھوک یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلی قوموں سے متعلق اور مکہ والوں سے متعلق فرمایا کہ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ ہم نے ان کو مزہ چکھایا سراپا ڈر کا اور سراپا بھوک کا۔ تب ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا یہ کہ ڈر و خوف آزمائش کا ذریعہ ہے اور وہی عذاب کا ذریعہ بھی ہے، اور بھوک یہ اللہ کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانا یہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، اور تمہاری جانوں کا نقصان، تم کو جانوں کے نقصان میں ڈالنا یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ تمہارے مالوں میں کمی کر کے یہ بھی اللہ کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، لیکن تمہارے مالوں کو گھٹانا، کم کرنا یہ بھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ایک مومن پر کہ وہ اللہ کے آزمائش اور عذاب کے فرق کو سمجھے۔ اس میں جو بنیادی اصول ہے، جو قرآن حدیث سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کی بندگی اور اس کے اطاعت کے نتیجے میں، اللہ کے دین کے راستے کو پکڑنے کے نتیجے میں، اسلام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے نتیجے میں جو ڈر و خوف آتا ہے، باطل پرست ڈراتے ہیں، انبیاء کو بھی ڈرایا انہوں نے لیکن وہ ڈرے نہیں، تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو فقر و فاقے سے گزرنا پڑتا ہے،
بھوک سے گزرنا پڑتا ہے، وہ اللہ کی آزمائش کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو جانی نقصان ہوتا ہے، جانوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو اہل ایمان تھے ان کی بھی جانیں گئی نا اللہ کے راہ میں، تو آزمائش ہے۔ جو مال کم ہوتا ہے، بہت سارے ظالم مال کو لوٹ لیتے ہیں، مال سے محروم کر دیتے ہیں، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن دین کی وجہ سے اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ آزمائش ہے۔ دین کی خدمت اور مصروفیت کی وجہ سے کھیتیوں کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ لیکن دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑنے کے نتیجے میں، اسلام کا راستہ چھوڑنے کے نتیجے میں اگر ڈر اور خوف ہے تو یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 256 میں، من الخوف والجوع، تو اس سے مراد ہے کچھ سراپا ڈر میں اللہ مبتلا نہیں کرے گا دین کے نتیجے میں، دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں سراپا ڈر میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ لیکن من کہتے ہیں، من تبیز عربی ادب میں اس کے لیے نام ہے بعض، یعنی بعض کے لیے آتا ہے من کا لفظ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ کچھ تم کو ڈر اور خوف کی حالت سے گزرنا پڑے گا، سراپا ڈر میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، کچھ فقر فاقے سے گزرنا پڑے گا، کچھ جانوں اور مالوں کی کمی سے گزرنا پڑے گا، آمدیوں کے گھاٹے سے گزرنا پڑے گا، لیکن سراپا فقر و فاقہ بنی اسرائیل کے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور انہوں نے اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ پھر سورہ بقرہ ہی میں کی ایک آیت میں 214 نمبر کی آیت ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنگ احد کے متعلق یہ آیت ہے، جنگ احد سے تعلق ہے اس کا۔ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، 70 زخمی تھے، تو کچھ اہل ایمان کے دلوں میں کچھ باتیں پیدا ہو رہی تھی کہ اتنا ہمارا نقصان کیسے ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم الباساء والضراء، ان کو مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچی، مصیبتیں پریشانیاں ان سے چمٹ گئی، وہ زلزلے جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی دو الفاظ کو عذاب کے طور پر بھی پیش کیا۔ مستهم الباساء والضراء کو جو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا کہ مصیبتیں پریشانیاں، جنگی مصیبتیں پریشانیاں، جسمانی مصیبتیں پریشانیاں، معاشی مصیبتیں پریشانیاں سبھی اس میں آتی ہے، ذرہ میں اور باسا میں۔ مستهم الضراء والباساء والضراء، سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے یہی دو چیزیں عذاب کے طور پر بھی بیان کی ہے پہلے قوموں کے حوالے سے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا یشعرون۔ ہم نے جتنی بھی بستیوں میں رسول بھیجے
تو رسولوں کی بعثت کے حوالے سے اللہ نے ایک اصول بیان کیا، الا اخذنا اہلھا، ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا مصیبت اور پریشانی میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، وہ آوزاری اختیار کرے، اللہ کی طرف پلٹے۔ اس لیے کہ انسانی تاریخ کچھ اس طرح سے واقع ہوئی ہے کہ کچھ مصیبتیں پریشانیوں میں تو لوگ اللہ کی طرف، دین کی طرف پلٹے ہیں، لیکن خوشحالی میں اور اچھے حالات میں قومیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی باغی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حالات سے ایک طرح سے ان کو آزمایا کہ جب رسولوں کو بھیجا تو رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں کچھ مصیبتیں پریشانیاں بھی نازل کی، لعلہم یضرعون، لیکن آزمانے کا مقصد، یہ مصیبتیں پریشانیاں ان پر لانے کا مقصد لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے یہ مصیبتیں پریشانیوں کو دیکھ کر۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے یہ جو مصیبتیں پریشانیاں تھیں ان کو بدل دیا اچھائیوں سے، اچھے حالات سے ہم نے بدل دیا۔ تو اچھے حالات بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ایک اور عنوان بنتا ہے، اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ آئندہ کسی لیے اس میں لیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہلت میں جو فرق ہے۔ لوگ اللہ کی مہلت کو اللہ کی رحمت سمجھ لیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام اور ہے، اور کچھ نافرمان قوموں کو ڈھیل اور مہلت ملتی ہے اس دنیا میں ترقی کرنے کی، وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ڈھیل اور مہلت ہوتی ہے۔ تو وہ ایک مستقل عنوان ہے، وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہلت میں جو فرق ہے۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے یہ تو آزمائش اور عذاب میں جو فرق ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھ پر بھی یہ عنوان واضح اور آپ پر بھی عنوان واضح۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی مبتلا کیا تھا نبیوں کی بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدل دیا ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو اچھے حالات سے، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ پھر خوشحال ہو گئے۔ تو قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح کے حالات پہنچے، اچھے اور برے حالات سے سابقہ ہمارے باپ دادا کو بھی بڑا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے زمانے کا ایک اس کو ایک طریقہ سمجھا، اللہ کی اس میں جو سنت اور اللہ کی جو مصلیت ہے۔ اچھے حالات بھی قوموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں اور کبھی عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور برے حالات بھی قوموں کے لیے کبھی آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور کبھی عذاب کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جب کہنے لگے کہ اسی طرح سے ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء والسراء مصیبتیں پریشانیاں پہنچی ہے، تو فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے حالات سے ان کو آزمایا، لیکن انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اور حدیث کے ذریعے سے پھر اس کی جو اہم رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمنین، مومن کی شان کیا ہی بڑی عجیب ہے، اس کا مقام مرتبہ اور اس کی شان کتنی بہتر ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ تمام معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں، تمام حالتیں اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ان اصابت ذراء صبر، جب مصیبت اور پریشانی مومن کو پہنچتی ہے، دین کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی آتی ہے، تو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرًا شَكَرَ، اور اچھے حالات جب اس پر آتے ہیں، اچھے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کے جو اصول ہے، یہ صرف گئی گزری قوموں کے لیے نہیں ہے، گزشتہ قوموں کے لیے نہیں ہے،
گزشتہ قوموں کے حوالے سے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی جو پالیسی، اللہ کی جو سنت ہے، وہ قیامت تک کے لیے وَلَن تَجِدُ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی پالیسی میں تم ذرہ برابر بھی تم بدلاؤ نہیں پاؤ گے، اس میں بدلاؤ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی جو پالیسی بنی اسرائیل کے متعلق تھی، پہلی قوموں کے متعلق تھی، پہلے انبیاء علیہ السلام ان کے پیروکاروں کے متعلق تھی، تو اللہ کی وہی اللہ کی پالیسی آج کے دور کے اہل ایمان کے لیے بھی ہے، آج کے دور کے نافرمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کی آزمائش کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 49 بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تم کو نجات دی، تم کو چھٹکارا دیا آل فرعون سے، اور آل فرعون پوری حکومت کو بھی کہتے ہیں، اس کے پورے نظام کو بھی کہتے ہیں، اس کے ماننے والے جتنے تھے وہ سب آل فرعون تھے۔ تو اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، عذاب کہتے کس کو، آزمائش کہتے کس کو، آیت سے بات واضح ہوتی ہے۔ وہ آل فرعون تم کو برا عذاب دیتے تھے، اور برے عذاب کی جو صورت تھی یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے خدمت گزاری کے لیے، جنسی خدمت کے لیے اور بدنی خدمت کے لیے، کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ لیکن اللہ الفاظ کیا ہے، الفاظ پر غور کیجئے۔ یسومونکم سوء العذاب، فرعون آل فرعون تمہیں برا عذاب دیتے تھا، برا عذاب کیوں؟ بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے بچے جو ذبح ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے عذاب قرار دیا۔ کیوں عذاب قرار دیا؟ بنی اسرائیل کو ایک طرح سے سزا دی گئی تھی دین کو چھوڑنے کی، ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ فرعون کو دعوت دیتے، فرعون کی بڑائی کو چیلنج کرتے، اور فرعون جو انا ربکم الاعلی کی صدا لگا رہا تھا، تو بنی اسرائیل مسلمان قوم تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بسایا تھا وہاں، اور چند صدیوں تک وہ اپنی ذمہ داریوں پر فائز بھی رہی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو انہوں نے بھلا دیا، تو پھر بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان پر مسلط کیا، اور ان کے بچے ذبح کر رہا تھا۔ اب یہی بچوں کے بچے ذبح اگر امت مسلمہ کے ہوتے ہیں دین کو پکڑنے کے نتیجے میں، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے نا، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہاں بھی بچے ذبح ہو رہے ہیں، وہاں بھی بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہے، تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ غزہ والوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے لیے آزمائش بنا لیا۔ آسان راستہ ہے، آسان حربہ ہے، اس لیے کہ آزمائش اگر ہم بنائیں گے تو ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ جو فرعون کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں پریشانیاں تھیں اس کو آزمائش بنانے کی بجائے اپنے لیے اللہ کا عذاب بنا لیا۔ اگر وہ دین کو پکڑے رہتے تو فرعون اتنے بچوں کو ذبح کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا۔ لیکن اللہ کا عذاب کے لیے شرط ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر
15 میں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے۔ رسول کی امت اگر وہ بستی میں اگر دعوت دین کا کام انجام دیتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بالادستی کی دعوت کا کام انجام دیتی ہے، اور پھر انکار آتا ہے سرداروں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے جنگ نہیں کرنی پڑی، جنگ کرنے کی طاقت میں نہیں تھی بنی اسرائیل، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات نہیں دی؟ لیکن نجات کب دی ملی ان کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون پر حجت تمام ہو چکی تھی، اور پھر فرعون نے اور اس کی حکومت نے اس کا انکار کیا تھا۔ ورنہ فرعون کے دور ہی کا ایک واقعہ ہے، اس کے جو وزیر تھے حامان اور دوسرا وزیر قارون کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں۔ قارون پر ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قارون کو سزا دی تھی۔ قارون اپنی دولت پر اترا رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت برپا کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن نصیحتوں کے مقابلے اس نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ قال انما اوتیت علی علم، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دولت ملی ہے یہ میری اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملی ہے، میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون من هو اشد منه قوۃ واکثر جمعا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو مال و دولت میں اور طاقت اور قوت میں اس سے کئی زیادہ بڑھ کر تھی؟ قوم عاد اور قوم سمود جو قارون سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ پھر ایک منظر کو اللہ نے پیش کیا، فخرج علی قوم فی زینتی، قوم کے سامنے اپنے مالی مظاہرے کرتے وہ نکلا، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر اپنی پوری دولت کی نمائش کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ کا عذاب کب آتا ہے نافرمانوں پر، باغیوں پر، ظالموں پر؟ یہ آیت ہم کو سمجھاتی ہے، یہ قارون کا واقعہ سمجھاتا ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ادا نہیں کرنا ہم چاہتے۔ قارون کو اللہ نے دھسا دیا، لیکن کب دھسایا؟ بات اس تک پہنچی، دعوت اس تک پہنچی بنی اسرائیل کے کچھ افراد کے ذریعے سے، اور پھر اس نے انکار کیا، تو جب سر ڈھج کے ساتھ وہ نکلا فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو جو دنیا کے پرستار تھے بنی اسرائیل میں، مال کے لالچی تھے، تو یہ قارون کی دولت کو دیکھ کر، اس کے یہ مالی مظاہرے کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم کو بھی قارون کی طرح مال ملتا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو ہلاکت ہوئی ہے فرعون سے پہلے ہوئی ہے۔ قارون کو اللہ نے جو دھسا دیا فرعون سے پہلے، کیوں؟ فرعون سے پہلے فرعون تو غرق کا ہوا ہے، وہ زمین میں نہیں دھسا، لیکن یہ زمین میں دھسائے جانے کا تذکرہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ تو وہ بھی غرق ہوتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ اہل ایمان نے فرعون کی تباہی بربادی سے پہلے، اس کے غرق ہونے سے پہلے اس پر حجت تمام کر دی، تو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ آج موجودہ ظالموں اور جابروں کو جو ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، اس کے زیادہ قصوروار ہم ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی۔ ہم نے اتمام حجت کا فریضہ ادا نہیں کیا، تو جو اہل علم تھے اس میں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقی الا الصابرون، اہل علم جو تھے
اب جو معاشرے میں اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں یا اپنے آپ کو علماء کہلانا پسند کرتے ہیں، تو یہ سورہ قصص کی روشنی میں ہم تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر اہل علم کا تعارف، اہل علم کہتے کن کو ہے، اہل علم کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، یہ ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جو قارون کی دولت پر رحال ٹپکا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ولا یلقا الا الصابرون، لیکن یہ نعمت اور یہ توفیق صرف وہ صابرین کو حاصل ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کو یہ دولت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے پھر یہ آیت فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو دھسا دیا اس کے محل سمیت، اس کی دولت سمیت۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت کوئی لشکر ایسا نہیں نکلا، ینصرون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتا، اللہ کے سامنے کون آ سکتا ہے، وما کان من المنتصرین، اور نہ کوئی گروہ ایسا ہوا کہ جو منتصرین کے معنی بدلہ لینے کی بھی ہے کہ اللہ نے ہلاک کر دیا تو اللہ سے بدلہ لے سکے، کوئی لشکر دنیا میں ایسا کوئی جماعت نہیں نکلی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لیکن یہ میں نے سننے اور سنانے کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ قارون زمین میں جب دھسا تو کس موقع کب دھسا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، معاشرے کے کچھ افراد نے، بنی اسرائیل کے افراد نے اس پر حجت تمام کی تھی، حق کو حق کہا تھا، باطل کو باطل کہا تھا، اس کی ناراضی سے نہیں ڈرے تھے، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی تھی جو قارون کی دولت کو دیکھ کر اس پر ہج رہے تھے، اس پر رال ٹپکا رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے نصیحت کی اور ان کو بھی تنبیہ کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت اور اس کی دولت سمیت ہم نے اس کو دھتا دیا۔ پھر ایک اہم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو 3 صورتیں ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ چھوڑ دیں اللہ کی بندگی کا راستہ، دعوت کا راستہ، دین کا راستہ، تو پھر وہی چیزیں ہمارے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب لائے۔ اللہ کے عذابات کی ایک شکل اوپر سے عذابات بھی آئے ہیں، بارش کے ذریعے سے، آسمان سے پتھر برسا کر، ابراہ کے لشکر کو بھی اللہ تعالیٰ اوپر کے عذاب سے ہلاک کیا تھا، ابابیل کی بمباری کے ذریعے سے، پتھر پر ترمیم بھی جارتمی سجیل، اوپر سے عذاب آیا تھا ان پر بھی، بہت ساری قوموں پر، وَأَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا ان کے نیچے سے زلزلوں کے ذریعے سے۔ فرعون پر اللہ جو عذاب آیا تھا تو وہ بارش کا عذاب تھا، اوپر سے گرک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام کے مخالف قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، آسمان سے پانی برسا اور پھر اللہ نے غرق کر دیا۔ لیکن ایک تیسرے عذاب کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا کر، اللہ تعالیٰ قوموں کو لڑاتا ہے، دین کا راستہ، دین کے لیے لڑنا جب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، امت مسلمہ دین کے لیے لڑنا جب چھوڑ دیتی تو آپس میں لڑنا پڑتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دین کے لیے لڑنا، دین کے لیے قربانیاں دینا، یہ آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ لیکن جب امت مسلمہ دین کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ مال کی کمی کر کے ان کو عذاب دیتا ہے۔
بھوک مری میں مبتلا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپس میں ان کے اختلاف، ان میں آپس میں اختلاف ڈال کر، پھوٹ ڈال کر، بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی تھی جب انہوں نے باطل پرستوں سے لڑنا ہو، ان کی دشمنی اور ان کی مخالفت چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ان کو لڑا دیا تھا، اور ایک لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی آپس میں لڑنے کی، آپس میں قتل و غارت گیری کی، اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی اس سے گزر رہی ہے۔ جس نوعیت کا جرم ہوتا ہے اسی نوعیت کی سزا ملتی ہے، کہ دین کو بنیاد اور دین کے لیے جان اور مالوں کی قربانیوں کو امت مسلمہ نے اہمیت نہیں دی، تو جان بھی تو جانے بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ او یذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ تعالیٰ تم کو بعض کے ذریعے سے بعض کو مزہ چکھائے۔ قوموں کے درمیان میں عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پھر دشمن بنا دیتا ہے۔ دین کے نتیجے میں دشمن یقیناً بنتے ہیں، لیکن ایک اس میں سورہ حمیم سجدہ میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کو اچھائی سے دور کرو تو آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ دعوت دین کے نتیجے میں دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو مخالفین تھے پہلے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے دور مکی میں، دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور جو پھر داخل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اہم اصول ہے اللہ تعالیٰ کے آزمائش کا، اللہ کے عذاب کا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، جنگ برپا ہو گئی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کے بعض گناہوں کا عذاب ان کو چکھائے، بعض گناہوں کی سزا ان کو چکھائے، لعلہم یرجعون، لیکن مقصد ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، وہ تمہارے اپنے بدعمالی کے نتیجے میں، تمہارے اپنے گناہوں کے اور کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اور سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں پر، امت کے بہت سارے افراد پر اس کا انطباق ہو جاتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سورہ توبہ کے آیت نمبر 126 ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ ان کو مصیبت اور پریشانی مبتلا کیا جاتا ہے؟ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت اور پریشانی ان پر آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ آزادی کے بعد سے امت مسلمہ بھی خاص طور سے سیاسی شعبے میں مصیبت اور پریشانی سے دوچار ہے، آج بھی دوچار ہے۔ اور وہاں تو اللہ نے فرمایا کہ سال میں ایک دو مرتبہ، یہاں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ مسلمان مصیبت اور پریشانی میں نہ مبتلا ہوتے ہو، لیکن لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا کردار تھا۔ لیکن مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر واقعے سے وہ نصیحت لیتے ہیں، اور ہر مصیبت اور پریشانی سے وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہی دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں اہل ایمان پر آتی ہیں تو ایک طرح سے ان کو اپنے لیے آزمائش بنا لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے سلسلے میں ان کو ایذائیں دی جاتی ہیں تو کعذاب اللہ، اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی شدید حالات ہے، لوگوں کی مصیبت اور پریشانی، حکومتوں کی طرف سے جو مصیبتیں پریشانیاں، اس کا ڈر احساس ہے امت مسلمہ کو آج بھی۔
لیکن اللہ کی طرف دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے، جو ذلت و رسوائی آتی ہے، اس کا ڈر اور احساس امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں سے نکل گیا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں ایک مومن کے لیے یا تو آزمائش ہے، اور آزمائش اگر ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے۔ ان آدم الجزائی آدم البلائی آدم الجزا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا انعام دیتا ہے، اور اگر وہ دین کا راستہ چھوڑ دے تو پھر کچھ ڈھیل اور مہلت کے بعد اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، ہلاکت سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، ڈر و خوف کی کیفیت میں ہمیشہ اس کو رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کے راستے پر قائم رہنے، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔